یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شفاعت سلیم، ممتاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ خارجہ معاملات میں گڑبڑ ہی گڑبڑ اور چینی انجینئرز جو ہیں وہ مارے گئے، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں پھانسا رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پاک چین تعلقات میں تناؤ ہے اور گڑبڑ کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوعات کو ڈسکس کیا جائے، آپ کو یاد کروا دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا۔ امتیاز، پاکستان دوستی کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ ہاں، میں بہت پریشان ہوں کہ اور حیران بھی ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں خارجہ تعلقات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنا ایک بڑا میس اپنے لیے بنا لیا ہے خود افغانستان، اپنے پچھلی 20 سال کی پالیسی کے بجائے۔ ایک تو وہ ہے، اور امریکی ہمارے پاس کہیں ہاتھ پکڑاتے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارا کوئی ان کا کوئی جوائنٹ وینچر نہیں بن رہا۔ لیکن چین کے ساتھ تعلقات کی خرابی ہونے جا رہی ہے۔ یہ جو داسو میں 9 چینی انجینئر مارے گئے ہیں، پہلے تو ہم نے کہا کہ جی یہ حادثہ ہے، اور کئی وزیروں کے کئی بیانات آئے، پھر تفتیش ہوئی، پھر چین کی ٹیم آئی، اور وزیر اعظم عمران خان کو چینی وزیر اعظم کے لیول پہ فون پہ بات کر کے وضاحت پیش کرنی پڑی۔ پھر اعلان ہوا کہ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ جائیں گے بیجنگ وضاحت کے لیے، اور پھر یہ کہ دونوں ٹیمیں اب وہاں پہ موقع پہ جا کے تحقیقات کر چکی ہیں۔ چینی مطمئنی سے، ہماری تحقیقات سے، ہمارے بیانات سے، جس طرح کے بیانات دیے گئے تھے شروع میں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہی جو اجلاس ہونا تھا سی پیک کی جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، ایک بڑی ہائی لیول کی، جس میں سارے منصوبے فائنلائز کیے جاتے ہیں، مستقبل کے بھی اور جاری منصوبوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ یہ 2 سال کے بعد اجلاس ہو رہا تھا۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ سی پیک کی اس کمیٹی جو اعلیٰ کمیٹی جو ہے چین اور پاکستان کی مشترکہ، اس کا 2 سال نہ اجلاس ہونا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب جو کہا جا رہا تھا کہ ہم صنعتی ترقی کے فیز میں جائیں گے، جو دوسرا فیز ہے، اور ہم بنائیں گے انڈسٹریل فری زونز بنائیں گے اور اسپیشل ایریاز بنائیں گے، انڈسٹریل صنعتی زون بنائیں گے، اس پہ کیا کام ہوا؟ ایک آدھ کے سوا کہیں کام ہی نہیں ہوا۔ یہ جو ہم خود سی پیک کے حوالے سے جو پچھلے منصوبے ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں، ان میں دیر ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس کوئی نیا بلو پرنٹ نہیں ہے۔ ہم نے ایک اور کمیٹی، کابینہ کی کمیٹی ہے، پھر کابینہ کی کمیٹی میں ایک اور امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی ہے، اس میں پھر ٹاپ آفیشلز ہیں، ٹھیک، اور جن کے پاس وہ کتنی میٹنگوں میں جائیں گے۔ یہاں پہ چاہیے تھا کہ ہم جو سی پیک سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ ہم ایکسپرٹس لاتے اور مختلف شعبوں کے ایکسپرٹس لاتے، وہاں پہ زور ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس پتہ ہو کہ ہم نے چین کے ساتھ کیا دو طرفہ تعاون کرنا ہے۔ پھر یہ کہ ہم اس ساری صورتحال میں چینیوں کو بڑی فکر مندی ہے افغانستان میں طالبان کی رائز سے۔ وہ دہشت گردی کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بڑے سخت اعلامیے آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور یہاں پہ یغور علاقے کی یغور جو ہیں ان کی جو تنظیم ہے دہشت گرد، وہ بھی افغانستان میں موجود ہے۔ ازبکستان کی جو تنظیمیں ہیں اور چیچنینز کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں افغانستان میں، اور وہ زیادہ تر طالبان کے علاقوں میں متحرک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جگہ ہمارا یہ جو طالبان کے ساتھ تعلق جو بن گیا ہے، یہ بنا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، یہ جوڑا گیا ہے، اس کا ہم پہ بڑی امپلیکیشنز ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ہمارے ساتھی قریبی دوست چین کے ساتھ۔ ابھی آپ دیکھیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے شنکر جے شنکر کا بیان آیا ہے، وہ اپنی حکومت کی کامیابیاں گنوا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح لشکر طیبہ کو اور جیش محمد کو UN سے بین کرایا، اور کس طرح ہم نے پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پہ کی گرے لسٹ پہ رکھا ہے۔ پاکستان نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاملہ ہم اٹھائیں گے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو ہم نے 26 نکات پہ عمل درآمد کر دیا، اور ایک بچا تھا، پھر اب ہندوستان نے اعتراف کر لیا ہے کہ اسے سیاسی مقصد کے لیے ہندوستان استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اب ہندوستان کے اور امریکہ کے تعلقات بہت قریب ہیں. اچھا. یہ 4 کا ٹولہ ہے جس میں امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں. ایشیا پیسیفک کے لیے انڈیا پیسیفک بھی کہا جاتا ہے. اور ان میں بڑی، اور وہ بنیادی طور پر باقاعدہ چین نے، امریکہ نے اعلان کر دیا ہے سرد جنگ کا چین کے خلاف. اوکے. باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. اس میں کویت بھی شامل ہے، اس میں نیٹو ممالک بھی شامل ہیں، اس میں انہوں نے یورپین یونین کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. لیکن چین کے گرد اس طرح گھیرا نہیں ڈالا جا سکتا. چین اب پرچیز پیرٹی کے پیرامیٹر پہ، پی پی اے کے اب حوالے سے نمبر 1 اکانومی بن. بالکل صحیح. اور اگر 2035 تک چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہوگا اور بہت پیچھے رہ جائے گا. اور اگلے 12 سال میں ان کا، چین کا جو جی ڈی پی ہے وہ 35 کھرب ڈالر ہونے جا رہا ہے. اوکے. جو امریکہ سے زیادہ ہوگا. بالکل صحیح. اور پھر یہ کہ اگلے 12 سال میں انڈیا کا جی ڈی پی زیادہ 6 کھرب ڈالر ہوگا. ٹھیک ہے. اور تو 12 سال میں چین کی اتنی زکند ہوگی اور انڈیا فقط 6 کھرب ڈالر پہ کھڑا ہوگا. صحیح. اور تو لہذا یہ کہ پاکستان بجائے اس کے کہ چین کے عرب تعلق کو سالڈ رکھے اور پھر دنیا سے کہے جی ہم آپ سے بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یہاں جو ہمارا اصل تعلق ہے اس میں گڑبڑ آ رہی. صحیح. جس کا سب سے بڑا ظاہر سی پیک پہ رفتار سے نظر آتا ہے. ان کے وزراء نے کیا بیانات دیے تھے، عمران خان کے کیا بیانات تھے کہ یہ سارے جو پاور پروجیکٹس تھے اس میں کک بیکس لگی. وہ جا کے چینی صدر سے کہہ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. بھائی کک بیک تو چینی کمپنی نے دینا تھا نا. اگر عمران خان کا الزام تھا کہ نواز شریف نے یا شہباز شریف نے لیے پیسے، کمیشن لیے، تو وہ چینی کمپنی نے دیے ہوں گے نا. وہ کسی امریکہ نے تو نہیں دیے، کسی اور نے تو نہیں دیے. تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ عمران خان نے ٹرمپ پہ بڑا انحصار کیا. ان کا ایک دورہ ہو گیا امریکہ کا، ریڈ کارپٹ، اور وہ آئے کہ جیسے میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. صحیح. وہ ایک تھا سعودی عرب نے وہ دورہ، شہزادہ محمد نے وہ ارینج کرایا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شہزادہ محمد کافی زیادہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، آربیٹریشن کے لیے یا اس میں ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا. انہوں نے، آپ کو یاد ہے پاکستان آئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ دلی گئے. اور اس دوران جو پاکستان جنگی صورتحال بن گئی تھی جب ہندوستان کے طیارے آئے اور انہوں نے یہاں بمبارڈمنٹ کی اور ان کا وہ پائلٹ پکڑا گیا. تو وہ ساری جو اس میں بڑی شامل تھی سعودیز کی ڈپلومیسی. بعض ہمارے سعودی عرب کے تعلقات بھی خراب ہو گئے. اور وہ جب ٹرمپ چلے گئے، وہ ٹرمپ نے لالی پاپ دے دیا کہ میں کروں گا جی، ثالثی کے تیار ہوں. کبھی بھی انڈیا نے مانا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ یہ یقین دلا کے پاکستان کو انہوں نے آف گارڈ کر دیا امریکہ نے. صحیح. اور وہ مودی نے اٹھا کر اسے کی خصوصی حیثیت ختم کر دی. صحیح. 5 اگست کو جو انہوں نے کیا 2019 میں، اور خصوصی حیثیت ختم کر دی. آرٹیکل 370 ختم کر دیا اور آرٹیکل 35A ختم کر دیا. اور اب وہ صوبہ بنانے جا رہے ہیں اور وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہوا، یہ ہماری سیاسی قیادت کی بھی ایک عدم پختگی تھی، بچگانہ پن تھا کہ ہم نے اس طرح امریکیوں پہ یا ٹرمپ پہ کی عدم پختگی یا نااہلی بھی اور ناپختگی بھی، امیچرشنس. تو اب لہذا آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ بھی سرد خانے میں چلا گیا. اور اب ہم سعودی عرب بھی اور یو اے ای بھی اب کشمیر پہ کچھ اور پوزیشن لیتے ہیں. بالکل. اب وہ اسے اب انڈیا کا انٹرنل مسئلہ تک قرار دینے کی طرف راغب ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کافی پاکستان مشکل میں گھر رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیے کہ امتیاز صاحب کہ یہ تو واضح ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کو بہت زیادہ سگا نہیں بیہیویئر برتاؤ کر رہا. تو اب ایسے میں اگر پاکستان جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرے گا اور چائنا جو ہے اس کے ساتھ تو چاہے گا پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں، تو یہ کیسے بیلنس ہوگا؟ دیکھیں، طالبان پوری طرح تو امریکہ کی گود میں نہیں جائیں گے، لیکن امریکہ کی سرپرستی چاہیں گے. امریکہ سے ڈالر چاہیں گے، 5-6-7 ارب ڈالر چاہیے، کوئی 10 ارب ڈالر چاہیے اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے افغانستان کی. وہ ظاہر ہے امریکیوں کے پاس ہے، امریکیوں نے وہ گاجر لٹکا دی ہے افغان قیادت کے سامنے، طالبان کے سامنے بھی. تو لہذا یہ ہوگا کہ اس میں، لیکن یقیناً پاکستان پھر یہ رول پلے کر سکتا ہے. اور خود چائنا اور طالبان کے درمیان بھی براہ راست ریلیشن شپ ہے. چائنا خاموشی سے نہیں بیٹھے گا، لیکن چائنا کوئی بڑا کردار ادا بھی نہیں کرے گا افغانستان میں، سوائے اس کے کہ وہ کل کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ سی پیک کو ہم پشاور سے کابل کو ملاتے ہیں یا
کندہار کو ملاتے ہیں چمن کے ساتھ اور ہائی ویز بنتی ہیں اور ریلوے لائن بچتی ہیں اور یہ بجلی کے منصوبے اور سارے جو سارا کام ہے افغانستان کے امن کے ساتھ جڑا ہوا. جب تک امن نہیں آئے گا تو یہ ساری باتیں سینٹرل ایشیا میں پڑی رہیں گی. یہ سب خیالی منصوبے ہیں جب تک پہلی بات یہ کہ افغانستان میں امن چاہیے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایمرجنسی بنیادوں پر ہمیں دوبارہ کانفیڈنس بلڈنگ کرنی چاہیے اور سلامتی کی ایشورنس کافی نہیں ہے. ایک انتظام کیا گیا تھا سی پیک کے حوالے سے, ایک فورس ریز کی گئی تھی, ایک پورا ڈویژن بنایا گیا تھا. وہ کہاں ہے ڈویژن؟ یہ داسو میں کیوں یہ واقعہ ہو؟ اچھا, داسو میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی سننے میں آ رہا تھا کہ ایک روز پہلے جمعے کو جو ہے وہ پاکستانی ملازمین کو برطرف کر دیا چینی کمپنی نے, پھر واپس ری ہائر کر لیا. نہیں, جب یہ دھماکہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم واپس جا رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے پاکستانی ملازمین کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن بعض وہ واپس لے لیا گیا غالباً. چینی قیادت نے اس میں مداخلت کی اور وزیر اعظم چین کے ساتھ جو بات ہوئی عمران خان کی, شاید اس کا یہ اچھا ایفیکٹ ہوا کہ بھئی وہ بات خراب نہیں ہوئی داسو کے حوالے سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوبارہ تاریخ طے نہیں ہوئی ہے سی پیک کے حوالے سے جو پاکستان کی وہ جو ٹاپ کمیٹی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے. پاکستان کے جو خارجہ معاملات ہیں وہ کافی عجیب و غریب ہیں. جیسے میں بات سٹارٹ میں کی, پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی وہ سلامتی کے مشیر کیا بولتے ہیں, وزیر خارجہ کیا بولتے ہیں. پاکستان افغان تعلقات بھی خاص مزے کے نہیں ہیں. پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں ہلکا پھلکا تناؤ آ رہا ہے. لیکن عمران خان نے کیا تقریر کی اس میں تاشقند میں کہ اب جو طالبان کیوں بات کریں گے. آپ پرائم منسٹر ہو پاکستان ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ ہم بات چیت چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہم فریقین کو اکٹھا کر کے صلح کرانا چاہتے ہیں, ساتھ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان کیوں مانیں گے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بچگانہ باتیں ہیں. آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب کی جو اسپیچ ہے کس نے لکھی ہوگی؟ لکھتی وہ سمجھتے ہیں ہر چیز کے بڑے ماہر ہیں. صحیح. وہ یہ جو بات ہے تقریر لکھی ہوئی تقریر نہ پڑھنے کا, یہ جو منہ میں آیا کہہ دیا اس وقت ویب پہ, پھر اس کے ریپرکشن ہوتے ہیں, پھر وضاحتیں دی جاتی ہیں. جیسے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ شہید ہے اسامہ بن لادن. تو لہذا یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہی ہے کہ عمران خان طالبان پرو طالبان ہیں, تو پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. پاکستان میں اس کے بڑے ریپرکشنز آئیں گے. چلیں جی, لیٹس سی آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے معاملات. ابھی کے لیے وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. اس بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.